الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورۃ الجن ہے، مکی سورتوں میں سے ہے کہ جس میں اولویت توحید باری تعالیٰ کی اثبات، اللہ کی بندگی کے طور طریقے اور دیگر وہ احکام جو ایک مسلمان کو اصلاح عقیدہ و اصلاح احوال کے لیے اللہ کے نازل فرمودہ ہے. ایک بات یاد رہے، جنات اللہ رب العزت کی وہ مخلوقات ہیں کہ بعین ہی ہر وہ عمل جو انسان پر فرض ہے، چاہے تعلق عقیدے سے ہو، اعمال سے ہو یا اقرار سے، جنوں کے لیے بھی یہی ہے. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، یہ جنات کے لیے بھی. اور دوسری بات یہ کہ جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانیت کے تخلیق اور اس کے موجود ہونے کا ارادہ فرمایا اور دنیا میں انسان کو لا کر بسایا، اس کے بعد جنات کے لیے جنوں میں سے کوئی فرشتہ نہیں آیا. جنات کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام وہی ہیں اور وہی ہوں گے جو انسانوں کے ہیں، ترتیب کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ کے آخری رسول ہیں. اور بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کی آیتیں نازل ہونے شروع ہو گئیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاوت فرما دیتے، یاد فرما دیتے، یا حضرات صحابہ کرام کو یاد کرا دیتے، ان کو سنا دیتے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تلاوت پر جو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہے تھے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیکھ رہے، تو ان جنات نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن لیا اور اتنی دیر تھی کہ بس سننے کے بعد انہوں نے بلا تاخیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت پر کلمہ پڑھ لی اور امت محمدیہ کے حصے میں.
اور ویسے بھی جنات ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے فی الحال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر رہتی دنیا تک ہر وہ معاملہ جو انسان کے لیے ہے وہی جنات ہے۔ اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی کہ کچھ جنات نے آپ کی باتیں سن لی اور سنتے ہی ان کا اثر بھی انہوں نے قبول کیا۔ اور انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا اور اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، پھر بھی وہ شکوک شبہات میں مبتلا ہے، اعمال کی کوتاہی، عقیدے کی کمزوری، ایمان کی ضعف، سب کندھے پہ لٹکائے پھر رہا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ایک جن جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سماعت کی، سنتے ہی انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ بھائی عجیب پڑھنے والی باتیں اور آیاتیں اور کلمات ہمیں مل گئی، ہم نے سن لی۔ قرآن ایک ایسے قرآن، ایسی باتیں جو در حقیقت ہمارے لیے تعجب سے بھرپور ہیں کہ ان میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اتنے اچھے دلیل ہیں وغیرہ۔ اور یہ اللہ کی باتیں جو پڑھی جاتی ہیں ہم پر یا انسانوں پر، یہدی الی الرشد، یہ آیتیں ہدایت اور سعادت کی طرف رہنمائی کر لیتی ہیں، اس لیے ہم نے بھی کوئی دلیل حجت طلب نہیں کی، جو سن لی قبول۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی، کبھی بھی یہ حالت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کسی کو شریک کریں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک کہ بلند و بالا ہے اللہ رب العزت کی شان کہ اس نے نہ کوئی اپنے لیے اہل خانہ پسند کیا اور نہ کوئی اولاد اور بچے کو اللہ کی طرف منسوب کر سکے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، ہاں البتہ یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارے طبقات میں چاہے انسان سے ہوتے یا جنات سے، بیوقوف قسم کے لوگ، نادان قسم کے لوگ، وہ اللہ کے بارے میں غلط بیانی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جو کچھ ہم نے ابھی سن لی یا آئندہ سننے کی کوشش کریں گے، یہ اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، اللہ کی فرمودات ہیں، اور اس لیے ہم نے سمجھتے ہی، جنوں نے کہا ہم نے سمجھتے ہی انہیں قبول کیا اور کوئی لیت لعل نہیں کیا، اس لیے اللہ نے یہ نعمت ہمیں نصیب فرما دی۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان جنات کی باتیں اور ان کے تذکرے کیے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ تو آج کی باتیں اتنی سی، اور انشاءاللہ سورہ نوح کی، سورہ جن کی، سورہ نوح الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اب سورہ جن کی بقیہ درسیں اپنی ترتیب کے مطابق انشاءاللہ آگے لے جاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور دین و دنیا کی ہمیں خیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔